اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج 144 سے نمبر 18. تجنب بعض الالفاظ والعبارات والاسماء التي يحبها الشیطان ومنها قول لو. فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. قول تعس الشيطان. عن رجل من الصحابة قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فأثرت دابته فقلت تعس الشيطان. قال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعازم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوة سرعته ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذبابة. رواہ احمد و ابو داود. قول لو. تجنب بچنا، تجنب اجتناب برتنا، بعض الالفاظ بعض الفاظ سے، والعبارات اور عبارات سے، والاسماء اور ناموں سے، التی وہ جو، یحبها الشیطان پسند کرتا ہے ان کو شیطان، ومنہا اور ان میں سے بعض یہ ہیں. قول لو، لو کہنا، لو کا مطلب کاش، کاش کہنا. فعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی، قوی مومن، خیر بہتر ہے، من المؤمن الضعیف کمزور مومن سے، وفی کل خیر اور ہر ایک میں خیر ہے، بھلائی ہے. احرص حرص رکھو، علی ما ینفعک اس پر جو تم کو نفع دے، جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کے حریص بن جاؤ. واستعن باللہ اور اللہ سے مدد طلب کرو، ایاک نستعین. ولا تعجز اور عاجز مت بنو، ہمت نہ ہارو. وان اصابک اور اگر پہنچے تم کو، شیء کوئی چیز، فلا تقل تو مت کہو، لو انی فعلت کان کذا وکذا اگر میں یہ کرتا تو ہوتا اس طرح اور اس طرح. کاش نہ کہو کہ کاش میں ایسا کرتا تو پھر نتیجہ یوں ہوتا. ولکن قل لیکن کہو، قدر اللہ اللہ نے جو فیصلہ کیا، وما شاء فعل اور جو چاہا وہ کر لیا، یعنی اللہ نے جو مقدر کیا اور جو چاہا اس نے کیا. فإن لو پس بے شک لو کا لفظ یعنی کاش کا لفظ، تفتح عمل الشیطان شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی پھر انسان کے اندر صرف حسرتیں ہی حسرتیں رہ جاتی ہیں. مثلا آپ کو ایک اپرچونٹی مل رہی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ آپ سے مس ہو گئی، تو وہ جو وجہ بنتی ہے ہم عام طور پر اس پر بہت ریگریٹس کرتے ہیں. مثلا آپ کو کہیں جانا تھا، یہ کورس میں آنا تھا، اور جس نے آپ کے ساتھ آنا تھا اس کا پروگرام چینج ہو گیا، اب آپ بھی نہیں اکیلے آ سکتے تو آپ کا بھی رہ گیا. اب آپ گھر بیٹھے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کاش وہ میرے ساتھ چلی جاتی تو میں بھی جا سکتی، مثلا کاش ایسا نہ ہوتا. تو جب انسان کاش سوچتا ہے تو دراصل یہ انسان کے لیے دکھ اور تکلیف کا دروازہ کھول دیتا ہے، کیونکہ جو ہونے والی چیز تھی وہ ہو گئی، اب اس کو انڈو نہیں کر سکتے. کاش وہ ایسا کرتا، کاش وہ ایسا نہ کرتا، کاش ایسا ہو جاتا، کاش ایسا نہ ہوتا. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا. جب انسان اس پر افسوس کرنے لگتا ہے تو سوائے حسرتوں کے، پریشانیوں کے، غم کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور کن جگہوں پہ ہم کاش کرتے ہیں؟ جی جی ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی نیک کام سے نکلتا ہے اور راستے میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے. ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کہ ایک انسان کی استقامت کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا پھر بھی انسان یہ کام کرے گا.
یا اس کو بدشگونی سمجھ کر اس کام کو چھوڑ دے گا حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا واضح صریح حکم ہے. مثلا مسجد جاتے ہوئے کوئی حادثہ ہو گیا تو انسان کے کاش میں مسجد نہ جاتا، تو کیا مسجد سبب بنی؟ نہیں، وہ تو ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان میں ڈالا ہے، امتحان ہوں گے. بہت سی چیزیں تقدیر میں ایسی ہیں جو نقصان ہونے ہیں انسان کے تو ہوں گے. تو اس وجہ سے انسان کو اپنا کام نہیں چھوڑ دینا چاہیے. شادی کامیاب نہ ہو تو کہتے ہیں کافی کا رشتہ نہ کیا ہوتا. جی، شادی کامیاب نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کاش وہاں رشتہ نہ کیا ہوتا. دین کی طرف آ کر کہتے ہیں کہ کاش مجھے پہلے یہ باتیں پتا ہوتی تو میں آگے بڑھ سکتی یا یہ تو اس کو بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نقصان پتہ کیا ہوتا ہے، انسان پیچھے دیکھنے لگتا ہے. جو لوگ پیچھے دیکھتے رہتے ہیں، صرف پیچھے دیکھتے رہتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. جی، اور لا کا مطلب صرف کاش بھی نہیں ہوتا، اگر بھی ہوتا ہے. اگر کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتے، یہ بھی شرک ہو جاتا. تو یہ پھر الفاظ کے ذریعے شیطان بہکا لے جاتا ہے، انسان کے عمل برباد کرواتا ہے. 3 سال پہلے میں نے گھر شفٹ کیا تھا. اس کے 2-3 ہفتوں کے بعد میرے ہسبینڈ اور میرا بڑا بیٹا جو تھا انہیں ڈینگی ہو گیا اور بہت سیویئر ہوا. میرے ہسبینڈ کو تعلیم دین کا کورس بھی کر رہی تھی برانچ سے، تو میں برانچ بھی جاتی رہی اور میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کاش میں شفٹ نہ کرتی. تو انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے مجھے تھامنا تھا، تو ہمارا سبجیکٹ شروع ہوا اسلامی عقائد، کہ میرا عقیدہ جو خراب ہونے جا رہا تھا الحمدللہ اللہ نے مجھے اس وقت تھام دیا. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. اب جو ہو چکا ہے اس کو آپ کیا لوٹا سکتے ہیں، لیکن اگر اس پر بار بار تذکرہ کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کا غم تازہ رہے گا اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. قول تعس الشیطان، اسی طرح یہ کہنا کہ شیطان برباد ہو. ان رجل من الصحابۃ، صحابہ میں سے ایک شخص کہتے ہیں، قالا کہتے ہیں، کنت میں تھا، ردیف النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری میں. ردیف کہتے ہیں سوار کے پیچھے جو ہوتا ہے. فاثرت، تو پھسل گئی، دابتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی یا اس کی سواری، یعنی آپ کی سواری جو تھی وہ پھسل گئی، بیٹھ گئی. فقلت، تو میں نے کہا، تعس الشیطان، برباد ہوا شیطان. قال لا تقل، فرمایا نہ تم کہو تعس الشیطان، تعس الشیطان. فإنك، پس بے شک تم، اذا قلت، جب تم کہتے ہو، ذالک، یہ بات، تعاظمت، وہ بڑا بنتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. حتی یکون مثل البیت، یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے گھر جتنا، یعنی کہ بہت موٹا ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ویقول، اور کہتا ہے، بقوتی سرعتہ، اپنی قوت کے ساتھ میں نے اس کو پچھاڑا ہے. ولیکن کل، لیکن کہو، بسم اللہ، بسم اللہ، یعنی اگر ایسا ہو جائے، سواری گر جائے، خود پھسل جاؤ، بچہ گر جائے، تو بسم اللہ کہو. فإنک، پس بے شک تم، اذا قلت، جب تم کہتے ہو، ذالک، یہ بات، تصاغر، تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، حتی یکون، یہاں تک کہ ہو جاتا ہے، مثل الذبابۃ، مکھی کی طرح، یعنی اللہ کا نام لیتے ہی وہ ختم ہونے لگتا ہے. عام طور پر کسی بھی چیز کے ساتھ ہمارا طرز عمل یہی ہوتا ہے، اگر ہمیں اس سے نقصان پہنچے تو ہم فوراً گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، تو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اسے بد دعائیں دینے لگتے ہیں. تو جب ہم برے لفظ منہ سے نکالتے ہیں تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اپنا ہی ہوتا ہے، اور شیطان خوش ہو جاتا ہے، اور شیطان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، وہ بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی انسان کو اللہ کا نام لینا چاہیے، شیطان کا نہیں. اسم الاجدع. عن مسروق قال لقيت عمر رضي الله عنه فقال من انت؟ قال مسروق بن اجدع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاجدع شیطان. اسم الاجدع، اجدع کہتے ہیں ناک کان کٹے کو، نام رکھنا اجدع. مسروق سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ملا عمر رضی اللہ عنہ کو، فقال، تو آپ نے فرمایا، من انت، تم کون ہو؟ قال مسروق بن اجدع، کہا مسروق بن اجدع نام ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے، الاجدع شیطان، اجدع جو ہے وہ شیطان کا نام ہے. رواہ داؤد ضعفہ الالبانی.
ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، لیکن البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی شیطان کو گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو برا بلا مت کہو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. کتنی زبردست تعلیم ہے یہ. جب ہم بدزبانی کرتے ہیں، کسی کے بھی خلاف بولتے ہیں، شیطان سے بڑا کوئی دشمن ہے؟ اس کو بھی اپنے الفاظ میں برا مت کہو. کیوں؟ آپ کے منہ سے وہ لفظ نکل رہا ہے نا، آپ کا منہ گندا ہو رہا ہے. جب آپ کسی کو بھی گالی دیتے ہیں، کسی کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، کسی کے بھی خلاف بدزبانی کرتے ہیں، اس کے تو کان بھی بعض اوقات نہیں سنتے، اس کو تو خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ خود اپنے آپ کو آلودہ کر چکے ہوتے ہیں. آپ کے خلاف عمل لکھا جا چکا ہوتا ہے، یعنی آپ کی زبان گندی ہو چکی ہوتی ہے، آپ کا اخلاق گندا ہو چکا ہوتا ہے، آپ اللہ کی نگاہ میں گر چکے ہوتے ہیں. اس کے برعکس اس وقت بھی برا لفظ منہ سے نکالنے کے بجائے کیا کرو؟ اچھا لفظ منہ سے نکالو، بسم اللہ کہو. اس سے زیادہ کوئی مثبت تعلیم ہوگی کہیں کہ دشمن کو بھی کچھ بولتے وقت اپنی زبان سنبھالو. تو کہاں سے جواز ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بد دعائیں دیں، یا اپنے بہن بھائیوں یا اپنے دوستوں کے بارے میں غیبت کر کے یا کوئی برے الفاظ یا القاب استعمال کریں. اب یہ حدیث تو ضعیف ہے، اجزا کہنے کی کن کٹا نک کٹا، لیکن اگر اس کو ایک قول کے طور پر بھی لیا جائے تو آپ دیکھیے کہ کسی کو بھی ایسے خطاب دینا یا ایسے القاب دینا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. تو اسلام انسان کو کتنا مہذب بنا دیتا ہے، کتنا مہذب. جیسے رمی کرتے ہیں تو لوگ وہاں پر جوتے مار رہے ہوتے ہیں اور برے برے لفظ منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس وقت کیا کہنے کا حکم ہے؟ اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لینا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا. بجائے اس کے کہ شیطان کو برا بلا اس وقت کہا جائے، کیوں نہ اس کے بجائے اس وقت اچھے الفاظ منہ سے نکالے جائیں تاکہ ہماری زندگی کا وہ وقت بھی ایک اچھے کام میں گزرے. اگر آپ شیطان کو ہرانا ہی چاہتے ہیں اور اپنی دشمنی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام کریں جو اس کو پسند ہے. لمبے سجدے کریں، کثرت سے ذکر کریں، وہ تمام کام جن کے بارے میں ہمیں تعلیم دی گئی اور اس کتاب میں آپ پڑھ چکے ہیں. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ تربیت کا اتنا اچھا انداز ہے کہ شروع سے ہمیں بتایا جا رہا ہے شیطان برا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ایسے لگاتا رینٹ پہ کہا جا رہا ہے اس کو تمہیں برا بھی نہیں کہنا، جنہیں اپنی زبان نہیں کرنی، اپنی زبان میں دعوت بھی نہیں دینی چاہیے. کسی کو برا کہہ کے آپ اتنا دعوت دے رہے ہو، بالکل اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں یا کوئی بات سوچتے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. جو الفاظ آپ بولتے ہیں ان کی تاثیر ہوتی ہے. اچھے بولتے ہیں تو اچھی تاثیر ہوتی ہے، برے بولتے ہیں تو بری تاثیر ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کے اپنے کان سنتے ہیں اور آپ کی اپنی زبان سے بھی چیز نکل رہی ہوتی ہے. مثلاً اگر میں آپ کو کہوں کہ پنک ہاتھی کے بارے میں نہ سوچیں، تو کوئی ہے جو سوچنے سے رہے؟ لازمی سوچے گا. تو ایسے الفاظ نہ استعمال کرو کہ جس سے دوسرے کے کان کھڑے ہو جائیں اور اس کی سوچ کہیں سے کہیں چلی جائے. نمبر 19، تيقن ضعف الشيطان. ينبغي على العبد أن يوقن بضعف كيد الشيطان لأن الله تعالى يقول فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وليتذكر كيف أن الشيطان يخشى من عباد الله المؤمنين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب إهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ومن ضعف الشيطان أنه لا يستطيع فتح باب مغلق. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلق الابواب واذكر اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. رواه مسلم. تيقن، یقین کرنا، ضعف الشیطان، شیطان کی کمزوری کا، یعنی اس بات کا یقین ہونا کہ شیطان کمزور ہے. ينبغي چاہیے علی العبد، بندے کو، ان یوقن، کہ یقین رکھے، بضعف الشیطان، شیطان کی کمزوری کا. لأن اللہ تعالیٰ یقول، اللہ تعالیٰ چونکہ فرماتے ہیں، فقاتلوا، پس جنگ کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے. ان کید الشیطان، بے شک شیطان کی چال، کان ضعیفا، ہے کمزور. ولیتذکر، اور چاہیے کہ یاد رکھے، کیفا، کس طرح، ان الشیطان، بے شک شیطان، یخشی من عباد اللہ المؤمنین، ڈرتا ہے اللہ کے مومن بندوں سے.
فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس تحقیق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعمر بن الخطاب، عمر بن خطاب سے، اے ابن الخطاب، اے ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا، نہیں ملا تجھ کو شیطان چلتے ہوئے، فجن کسی راستے پر، الا سلکا مگر یہ کہ وہ چلا، فجن غیر فجک تیرے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر، یعنی جس راستے پہ تو ہوتا ہے وہ اگر سامنے سے آ جائے تو اس کو چھوڑ کے دوسری طرف چلا جاتا، راستہ ہی بدل دیتا ہے۔ ومن ضعف الشیطان، اور شیطان کی کمزوری میں سے ہے، انہ بے شک وہ، لا یستطیع فتح باب مغلق، نہیں استطاعت رکھتا بند دروازہ کھولنے کا، یعنی شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔ فعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغلق الابواب، دروازے بند رکھو، واذکروا اسم اللہ، اور ذکر کرو اللہ کا نام، اللہ کا نام لو، فإن الشیطان، پس بے شک شیطان، لا یفتح بابا مغلقا، نہیں کھول سکتا بند دروازہ، یعنی اتنا کمزور ہے کہ بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔ یعنی آپ اپنے گھر کو لاک کریں یا الماری کو لاک کریں، کیبنٹ کو لاک کریں، سیف کو لاک کریں، یا کسی بھی چیز کو، تو بسم اللہ پڑھ کے لاک کریں تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان دراصل کمزور ہے، وہ غالب اس وقت آتا ہے جب ہم کمزور پڑتے ہیں، وہ ہماری ویکنیسز کے ذریعے ہم پر حاوی ہوتا ہے، اور ان ویکنیسز میں کیا ہے؟ غصے کو کنٹرول نہ رکھنا، زبان کنٹرول نہ کرنا، بھوک کنٹرول نہ کرنا، اور اپنی جذبات اور خواہشات پہ کنٹرول نہ رکھنا۔ تو جب انسان خود پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنی جذبات کی روح میں بہہ جاتا ہے، تو پھر نقصان ہی نقصان اٹھاتا ہے، پھر شیطان غالب آ جاتا ہے، پھر وہ بندے کے ساتھ ایسے ہی کھیلتا ہے جیسے بچہ بال کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو پٹکاتا ہے، لڑکاتا ہے، نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، پھر اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ شیطان اس سے جب کھیلتا ہے تو پھر وہ اس کا آلہ کار بن جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے دین میں، اس کے ایمان میں، اس کی آخرت میں بگاڑ ہی بگاڑ پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ کچھ کہنا چاہتے؟ جی۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت یہاں کو کنٹرول بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن سڈنلی کوئی ہمیں غصہ دلا دیتا ہے کسی بات سے، بس جب غصہ آئے ہر دفعہ اپنے غصے کو انالائز کریں کہ کیوں آیا اور کیا کیا میں نے اور آئندہ کیا کرنا میں نے۔ جب تک ہم اپنا خود محاسبہ نہیں کریں گے نا تو اس سے نہیں نکل سکتے۔ پھر اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے طاقت دیں، میں تو کمزور ہوں۔ اللہ کے نام سے آپ طاقتور ہو جائیں گے اور آپ پا لیں گے قابو انشاءاللہ۔ جب بھی ناجائز بات آپ کر جائیں نا، خود کو ملامت کریں، خود کو ملامت کرنا سیکھ لیں، تو اگلی دفعہ خود کو ملامت کرنے سے بچنے کے لیے پھر اور محتاط ہو جائیں۔ زیادہ تر ہمارا غصہ اپنے سے کمزور لوگوں پہ ہوتا ہے۔ مرد کا غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ بیوی پہ۔ عورت کا غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ بچوں پہ، اور ایون بچوں کا پھر سرونٹس پہ، ان کو وہ اپنے مقابلے میں کمزور نظر آتے ہیں۔ تو ہر کوئی جب وہ اپنے سے چھوٹے سے معاملہ کرے تو اپنے آپ کو ضرور چیک کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیسے پیش آ رہا ہے، کیونکہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، جب غصہ آنے لگے بس روک لیں، پکڑ لیں، اپنی باگیں کھینچ لیں، اور اگر نکل جائے کچھ منہ سے یا کر بیٹھے تو پھر اس کے بعد خود کو ملامت کریں۔ جنت حاصل کرنا آسان نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیں، اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر ہم اللہ کے محبوب بندوں میں سے شامل ہو جائیں۔ امپاسبل۔ اور توبہ نام ہی اسی کا ہے، پلٹ پلٹ کے واپس آنا۔ تو پلٹنا کس چیز پر؟ کہ اپنے آپ کو انالائز کرنے کہ کیا یہ تو غلط کیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ حرز من الشیطان، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي
وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ متفق علیہ۔ حرص بچاؤ، من الشیطان شیطان سے بچاؤ۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں، عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، من قال، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کتنی بار کہا؟ فی یوم، ایک دن میں، 100 مرۃ، 100 بار، ایک دن میں جو شخص 100 بار یہ کلمہ پڑھ لے، کانت لہو، ہے اس کے لیے، عدلہ برابر، 10 رقاب، 10 گردنیں آزاد کرنے کے، 10 غلام آزاد کرنے، وکتبت لہو 100 حسنہ، اور لکھی جائیں گی اس کے لیے 100 نیکیاں، ومحیت عنہ 100 سیئہ، اور مٹا دی جائیں گی اس سے 100 برائیاں، وکانت لہو، اور ہوگا اس کے لیے، حرزن بچاؤ، من الشیطان شیطان سے، یومہ اس دن، ذالک یہ عمل، حتی یمسی یہاں تک کہ شام ہو جائے، یعنی اس پورے دن کے لیے انسان شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ ولم یأتی احد، اور نہیں لایا کوئی شخص، افضل بہترین، افضل، مما اس سے جو جاء بہ اس کو لایا، الا احد مگر ایک، عمل اکثر من ذلک جس نے عمل کیا اس سے زیادہ، یعنی کسی شخص کا عمل اس شخص کے عمل سے بڑا نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اس جیسا عمل کر کے آئے، یعنی توف پر ہوں گے اس کے اعمال، درجے بڑھنا، اب سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس کا جو اینڈ آف دا ڈے، اس کا جو خزانہ ہے اعمال نامے کا، وہ سب سے بڑا ہوگا، اس جیسا کسی کے پاس بھی نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی شخص ایسا ہی پڑھ کے آئے۔ لیکن شیطان اس کو کتنا مشکل بنا دیتے، تمہارے پاس کہاں وقت ہے۔ آپ ایسا کیجیے، جیسے ابھی ویکینڈ آئے گا تو ویکینڈ پہ کچھ نہ کچھ انسان کو بریک مل ہی جاتی، روٹین سے، روٹین ٹوٹتی ہے تو انسان دوسرے کام بھی سوچتا ہے، ورنہ تو ایک مشین کی طرح چل رہا ہوتا ہے۔ گھڑی رکھ کے تسبیح کریں، یعنی پڑھیں، گھڑی رکھ کے کہ 100 دفعہ پڑھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا، اور پھر حقیقی معنوں میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی میرے پاس اتنا ٹائم دن میں نہیں؟ پھر دیکھیں کہ کون سا ٹائم آپ نکال سکتے ہیں، کس وقت میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اس وقت کو آپ اپنے لیے خاص کریں۔ کوئی کام جیسے آپ سواری کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، یا آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، یا آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، یا واک کرتے ہیں، کوئی بھی چیز، اس وقت میں آپ اس کو اپنے لیے لازم کر لیں۔ جی کوکنگ کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں، مثلاً آپ نے دیکھا کہ 10 منٹ میں 100 دفعہ ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل، یا 20 منٹ میں ہوتا ہے، 15 میں ہوتا ہے، اپنا حساب خود کر لیں، ہر ایک کے پڑھنے کی سپیڈ فرق ہوتی ہے۔ تو جب کوکنگ کرنے لگے تو اب آپ کے ظاہر کوکنگ کر رہے ہیں، کچھ کٹنگ کر رہے ہیں، کچھ ملا رہے ہیں، مکس کر رہے ہیں، تو آپ انگلیاں فارغ نہیں ہیں آپ کی، تو آپ اتنا ٹائم مسلسل پڑھتے رہیں تو کیا ہوگا، ہو سکتا ہے 100 سے زیادہ ہی ہو جائے۔ جیسے آپ 15 منٹ میں 100 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ 16 منٹ پڑھ لیں، 17 منٹ پڑھ لیں، اتنی دیر مقرر کر لیں کہ میں نے کوکنگ کرتے ہوئے یہ کلمہ ہی پڑھتے رہنا، اور بڑا بڑا لکھ کے اپنے کچن میں لگا لیں۔ ہر شخص اپنی روٹین کے مطابق کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ یعنی کثرت نہیں، یعنی جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھے گا وہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہوگا۔ ہاں کوئی اور اس سے زیادہ پڑھ کے آ جائے تو وہ اس سے آگے نکل جائے گا۔ ٹھیک، یہ کلمہ جو ہے اس کے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ جو مختلف وجہ ہیں، سب کے پڑھنے میں بے پناہ اجر ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، اس میں یحیی و یمیت کا اضافہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت کریں گے، 10 دفعہ بس شام کو۔ اور اسی طرح آپ نے فجر کے بعد فرمایا جو 10 بار یہ پڑھے، اس میں یحیی و یمیت نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 برائیاں معاف کرے گا، 10 درجے بلند کرے گا، اور ان کلمات کا ثواب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا. اگر شام کو بھی اسی طرح پڑھے تو یہی اجر و ثواب ملے گا. یہ کلمات صبح تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت ثابت ہوگی. ہر نماز کے بعد 20 دفعہ پڑھیں تو تب بھی پورا ہو جائے گا. نمبر 20 الدعاء. والدعاء بجانب الاستعاذة من أنفع الأدوية في دحر الشيطان ونحره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بالنجاة من شر الشياطين. فعن أبي الأزهر الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ الشيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. الدعاء، دعا کرنا. والدعاء بجانب الاستعاذة، استعاذہ کے ساتھ ساتھ دعا کرنا جو ہے من انفع الادویہ، سب سے نفع مند دواؤں میں سے ہے. فی دحر الشیطان، شیطان کی ذلت میں، ونحرہ، اور اس کی قربان کرنے میں، یعنی شیطان کو ختم کرنے میں، ذلیل کرنے اور ختم کرنے میں. وقد کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ما یدعو، بہت کثرت سے دعا کرتے تھے، بالنجاۃ من شر الشیاطین، شیاطین کے شر سے نجات پانے کی. وعن ابی الازہر الانماری، ابو ازہر انماری سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، اذا اخذ مضجعہ، جب پکڑتے اپنا بستر یعنی لیٹتے بستر پر، من اللیل، رات کے وقت، قال فرماتے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، وضعت جنبی، میں نے اپنا پہلو رکھا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، واخسئ شیطانی، اور دور کر دے میرے شیطان کو، وفک رہانی، اور آزاد کر دے میری گردن کو یعنی جہنم سے، وجعلنی فی الندی الاعلی، اور کر دے مجھے اعلی مجلس میں. تو اس میں بھی واخسئ شیطانی، اور ایک اور روایت میں تھا واخسئ شیطانی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے شیطان کو مجھ سے دور کر دے، اس کو مجھ سے ہٹا دے. یعنی سوتے وقت بھی آپ دعا کریں. یعنی بہت سی دعاؤں میں شیطان سے بچنے کی دعائیں ہیں اور بہت سے مقامات پر. اور تو شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنی کے ذریعے دعا کرنا. قعقاع بن حکیم سے روایت ہے کہ کعب الاحبار نے کہا اگر میں چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. اگر آپ کو یہ زبانیں نہیں آتی نا تو آپ ایک چھوٹا اسٹکی نوٹ پہ لکھ کے تو قرآن مجید روز اگر پڑھتے ہیں جو بھی چیز روز پڑھتے ہیں اس پہ لگا لیں تو مس نہیں ہوگی آپ. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اللہ کے تمام اسماء حسنی کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا. کچھ نام تو اللہ کے ہم جانتے ہیں اور کچھ اب استأثرت فی علم الغیب عندک، کہ تیرے غیب کے خزانوں میں تجھے پتا ہے ہمیں نہیں پتا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کے ایسے الفاظ عطا کریں گے جو اس سے پہلے نہیں دیے گئے ہیں. ان الفاظ سے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جب شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ جو. تو کہتے ہیں کہ سارے ناموں کے ذریعے پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلا دیا. ساری شر آگے بیچ میں، ہر شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. جی جی شام تک شام کو دوبارہ 100 بار پڑھنا ہے. جی دوبارہ پڑھ لیں صبح سے شام تک. تسبیح کو 100 تک کمپلیٹ یعنی بغیر پوری کرنا چاہیے یا کر سکتے ہیں. اچھا تو یہ ہے کہ اکٹھا ہو جائے، اگر نہیں تو جس طرح سہولت ہو. کوئی اس میں ہمیں ایسے حکم نہیں ملتا کہ بیچ میں بولنا نہیں. یہ عام طور پہ لوگوں کی لگائی ہوئی شرطیں ہوتی ہیں
اور اس میں پھر ہم اتنا دوسروں کو زج کرتے ہیں کہ کوئی آ کے بات کرے تو ہم کہتے ہیں چپ، کچھ نہ پوچھو. اب وہ گھر والے بچے اور سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسی صورت میں کوئی منع جب نہیں کیا گیا تو آپ روک کے بات کر کے پھر اپنا شروع کر دیں. افضل فنگر سے ہے. اور آپ دیکھیے کہ فنگر سے بھی یہ طریقہ، ایک تو یہ نا کہ یہ 3 ہر فنگر پہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو 3 لکیریں جو پڑی ہوئی ہیں کاؤنٹنگ کے لیے. ایک اور یہ ہے کہ 1 2 3 4 ایک ہو گیا، پھر 1 2 3 کتنے ہو گئے؟ 4 3 7، پھر 1 2 3 کتنے ہو گئے؟ 10. تو ہر انگلی پہ کتنے ہو گئے؟ 10. اور 5 انگلیوں پہ کتنے ہو گئے؟ 50. اور پھر دوبارہ 50 کر لیں تو 100 ہو گئے. تو رائٹ ہینڈ سے پورا 100 ہو جاتا. ورنہ یہ بھول جاتا ہے نا کہ اب 15 کے بعد اگر صرف 15 کرے تو پھر وہ مشکل ہو جاتی. بہتر ہے رائٹ ہینڈ، لیکن اگر آپ کو کوئی کھلبلی مچتی ہو تو منع تو نہیں کیا گیا، لیکن پسندیدہ تو رائٹ ہینڈ ہی ہے. نیکسٹ اگلا پڑھتے ہیں. نمبر 21 ترک السفر وحیدا. فالشیطان یطمع فی الانسان اذا کان وحیدا ویزین له فعل المعاصی والمنکرات وبخاصة اذا کان مسافرا بعیدا عن اہلہ وموطنہ. ولذلك قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثة رکب. رواہ احمد وحسنہ ابن حجر. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين بعدم التفرق إذا نزلوا منزلا للاستراحة أو النوم. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. قال فلم ينزلوا بعد منزلا الا انضم بعضهم الى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم. رواه ابو داود وصححه الحاكم. فانظر رحمني الله واياك كيف كانت استجابة الصحابة لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا تأملت ذلك عرفت فضل القوم وعرفت كذلك الفرق بينهم وبين من جاء بعدهم. نسأل الله تعالى أن ينجينا من حيل الشيطان ومكائده وأن يجعلنا من عباده المخلصين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ترک السفر وحیدا، اکیلے سفر کرنے کی ممانعت. فالشیطان، پس شیطان، یطمع، طمع رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، فی الانسان، انسان کے بارے میں، اذا کان وحیدن، جب وہ اکیلا ہوتا ہے، یعنی اکیلے پر شیطان جلدی غالب آتا ہے، اکیلے انسان پر. وَيُزَيِّنُ لَهُ فِعْلَ الْمَعَاصِي وَالْمُنْكَرَاتِ، اور خوبصورت بناتا ہے اس کے لیے گناہ اور منکر کام، مزین کرتا ہے، برے برے کام اس کو سجھاتا ہے اور اس کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے. کیونکہ انسان جب دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا دھیان بٹ جاتا ہے نا، وہ کچھ کرنے لگتا ہے تو اتنے کو اور انٹروڈ کر دیتا ہے، ادھر سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے ادھر سے. تو اکثر لوگ غلط کام کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ تنہائی اختیار کرتے ہیں، اکیلے بیٹھنا چاہتے ہیں، اکیلے جانا چاہتے ہیں. اور اس سے روکا گیا ہے، ٹھیک، کہ اکیلے گھر میں کوئی اکیلا رہے یا اکیلا سوئے یا اکیلا سفر کرے یا اکیلے کام کرے. اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے. وَبِخَاصَّةٍ، اور خاص طور پر، اِذَا كَانَ مُسَافِرًا بَعِيدًا، جب وہ مسافر ہو دور کا، بہت دور اس کو جانا ہو تو اکیلے نہ جائے. عن اہلہ و موطنہ، اپنے گھر والوں اور وطن سے، یعنی بالکل آل الون دیار غیر میں اور اجنبیت کی زندگی میں انسان نہ قدم رکھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اگر انسان فوت ہو جائے تو اس کو غسل کون دے گا؟ ہو سکتا ہے کسی نان مسلم کنٹری میں ہو، یا اس کا جنازہ کون پڑے گا، یا اس کے مال کی حفاظت کون کرے گا؟ یعنی وہ جو کچھ اس کا مال متا، اس کی ارننگ ہوگی، وہ ساری دوسرے لوگ لے جائیں گے. پھر اسی طرح اگر اسے کچھ وصیت کرنی ہے وہ اس کے لیے مشکل ہوگی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الراکب شیطان، ایک سوار شیطان ہے.
والراکبان شیطانان، اور دو سوار دو شیطان، اور والثلاثۃ رکب، اور تین قافلہ ہیں، یعنی تین لوگ پھر مل کے قافلہ بن جاتے ہیں، یعنی سفر میں کم از کم تین لوگ ہونے چاہیے، خصوصاً اگر ایسی جگہ انسان جا رہا ہو کہ جو بہت ہی ویران اور تنہا علاقہ ہو، ورنہ اگر بس میں بیٹھا ہوا ہے یا جہاز میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی ایسی سواری پر ہے جہاں بہت سارے اور لوگ ہیں تو پھر وہ اس میں اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر وقت ممکن نہیں ہوتا کہ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن ایسی جگہ جا رہے ہیں آپ جہاں پر آپ جو گھر سے دور ہے، جہاں خطرات ہیں، تو وہاں اکیلے نہیں جانا چاہیے. اور خصوصاً اس دور میں آپ دیکھیں کہ لوگ جنگلوں سے، صحراؤں سے دن کو رات کو گزرتے تھے اور بعض اوقات بالکل تنہا وہ سفر کر رہے ہوتے تھے، تو اس میں کئی قسم کے خطرات ہوتے. یعنی یہ انسان کی اپنی ڈسکریشن پر ہے کہ کون سا سفر ایسا ہے کہ جس میں وہ اپنے ساتھ دوسروں کو لے کر چلے. خصوصاً اگر آپ کی ہیلتھ کنڈیشن ایسی ہے یا آپ کو زبان نہیں آتی یا آپ کے لیے بالکل انوکھی نئی جگہ ہے، اور یہ عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے، یعنی یہ حکم جو راکب کی بات کی جا رہی ہے یہ سب کے لیے. اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی خیبر سے نکلا، دو آدمی اس کے پیچھے چل پڑے، اکیلا نکلا، دو پیچھے لگ گئے، اور ایک ان دونوں کے پیچھے. تو کیسے وہ 1 2 and 1، ایک آگے جا رہا ہے، پھر اس کے پیچھے دو ہیں اور اس کے پیچھے ایک اور. تو یہ جو آخری آدمی تھا جو سب سے بعد میں نکلا اکیلا، وہ دو کو جا ملا اور ان سے کہتا رہا کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، مت جاؤ، اور ان کو واپس لے آیا. پھر پہلے کو جا ملا اور اس سے کہا کہ یہ دو شیطان تھے، میں ان کو پھسلا رہا تھا اور ان کو واپس کرا دیا. تو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو تو ان کو میرا سلام دینا اور ان کو بتانا کہ میں ادھر زکوٰۃ جمع کر رہا ہوں، اگر وہ ان کے لیے مناسب ہے تو ہم ان کی طرف بھیج دیں گے. جب وہ پہلا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس نے سارا واقعہ بیان کیا تو اس وقت آپ نے تنہا سفر کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ اگر یہ شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے، راستے میں اس کو لوٹ دیتے، مار دیتے، قتل کر دیتے، کچھ بھی کر دیتے. وہ اگلا جو تھا وہ مسلمان تھا اور پیچھے والے دو شیطان تھے. شیطان سے مراد انسانی شیطان ہو سکتے ہیں، شریر لوگ. اور چوتھا جو تھا وہ مسلمان تھا اور زکوٰۃ کلیکٹر تھا. اس نے اس کی حفاظت کے لیے ان دو کو پلٹوایا اور پھر میسج بھی دے کے بھیجا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اکیلے سفر کرنے سے روک لیا. اب خیبر اور مدینہ کتنا دور ہے، بہت فاصلہ، اور اس میں صرف نہیں کہ ایک دن میں انسان پہنچ جاتا ہے یا دن میں پہنچ سکتا ہے، دن اور رات اس میں آتے ہیں. اور بعض اوقات تنہا ہونے کی وجہ سے راستے میں جنگلی جانور یا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس سے انسان کی جان، مال، عزت کو خطرہ. شریعت نے جتنی بھی چیزوں کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا حکم دیا ہے اس میں دراصل انسان کو پروٹیکٹ کیا ہے، اس کی عزت کو، اس کے حسب نسب کو، اس کی مال کو. تو ساری چیزیں دراصل ہمارے ہی فائدے کی جو مقاصد شریعت ہے، آپ سب کو معلوم ہے. اس کے علاوہ وَأَوْصَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی المسافرین، مسافروں کو بعدم التفرق، بکھرنے سے، عدم تفرق سے، یعنی ادھر ادھر نہ بکھر جائیں، کوئی کہیں چلا جائے کوئی کہیں چلا جائے. اذا نزلوا منزلا، جب وہ کسی جگہ پر اترے، للاستراحت، آرام کے لیے، اب النوم، یا سونے کے لیے. یعنی جیسے قافلہ چل رہا ہے اور جا کے کہیں پڑاؤ ڈالا ہے تو سارے لوگ اکیلے اکیلے ادھر ادھر نہ چلے جائیں بلکہ اکٹھے رہیں. فعن ابی ثعلبۃ الخشنی، ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، کان الناس، کہ تھے لوگ، اذا نزلوا منزلا، جب کسی جگہ پر اترتے، تفرقوا فی الشعاب، تو پھیل جاتے وادیوں میں، گھاٹیوں میں. شعاب گھاٹیاں اور اودیہ وادیاں، گھاٹیوں وادیوں میں بکھر جاتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تفرقکم، بے شک تمہارا بکھرنا، فی هذه الشعاب، ان گھاٹیوں، والاودیۃ، اور وادیوں میں، انما ذلکم من الشیطان، بے شک شیطان کی طرف سے. قال، کہتے ہیں، فلم ينزلوا، تو نہ اترے، بعد، اس کے بعد، منزلا، کسی منزل پر. یعنی جب آپ نے ایک دفعہ یہ بات کہہ دی تو پھر صحابہ نے کیا کیا، کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہ اترے کسی منزل پر، الا، مگر، ان ضم، کٹھا ہو جاتا، ضم ہو جاتا، قریب آ جاتا، بعضهم الى بعض، ان میں سے بعض کے، یعنی اتر کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے.
حتی لو بسط، یہاں تک کہ اگر پھیلا دی جاتی علیہم ان پر ثوب کوئی چادر لعمہم تو ان سب کو سمیٹ لیتی. یعنی اتنے قریب ہوتے تھے کہ ایک ہی چادر سب کے اوپر کافی ہو جاتی. فانظر، بس دیکھو، رحمنی اللہ، اللہ مجھ پہ بھی رحم کرے، وإیاک، اور تجھ پر بھی. کیف کانت، کس طرح تھی، استجابت، قبولیت، الصحابہ، صحابہ کی، لتوجیہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی توجیہ فرماتے، کسی چیز کی طرف اشارہ فرماتے یا کوئی حکم دیتے تو صحابہ کتنی جلدی اس کو قبول کرتے تھے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اور جب تم غور کرو، ذَلِكَ، اس پر، عرفت، تم جان لو گے، فضل القوم، اس قوم کی فضیلت. یعنی صحابہ کے اس طرز عمل پر اگر تم غور کرو تو صحابہ کی جو فضیلت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس کو تم سمجھ جاؤ گے. وَعَرَفْتَ كَذَلِكَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمْ، اور تم پہچان لو گے اسی طرح ان کے درمیان فرق کو. وَبَيْنَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ، اور ان کے درمیان جو ان کے بعد ہے. یعنی صحابہ اور بعد میں آنے والوں کا فرق تمہیں پتہ چل جائے گا، ڈفرنس معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے تھے اور تم کیسے ہو. علامہ اقبال نے ایک نظم میں اس فرق کو بہت اچھی طرح واضح کیا ہے، جس کے آخر میں آتا ہے نا، تم ثابت و سیارہ، تم ایک جگہ جڑ کے بیٹھے ہوئے اور وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ تھے. بہت زبردست پوئم ہے، جب بھی میں اس کو سنتی ہوں تو میں روئے بغیر نہیں رہ سکتی. یعنی صحابہ کی اور اسلاف کی ایسی تعریف کی گئی ہے. خطاب با جوانان اسلام، کہ آج کے نوجوان اور یوتھ کیا کر رہی ہے اور اس دور میں صحابہ نے کس طرح زندگیاں بسر کی تھی. نسأل اللہ تعالی، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، ان ینجینا، کہ بچائے ہم کو، من حیل الشیطان، شیطان کے ہیلوں سے، ومکائدہ، اور اس کی چالوں سے، وان یجعلنا، اور یہ کہ بنا دے ہمیں، من عبادہ المخلصین، اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے، ان میں ہمیں شامل کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخری بات ہماری یہ ہے کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. چند چیزیں شیطانی چالوں سے بچنے کے لیے جو احادیث سے پتہ چلتی ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ شیطانی جگہوں کو چھوڑ دے انسان. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے آخری حصے میں اترے اور ہم میں سے کوئی بھی بیدار نہیں ہوا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، یعنی کوئی بھی نہیں اٹھ سکا فجر کے لیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی سواری کی لگام پکڑے اور یہاں سے چل پڑے، کیونکہ اس جگہ میں شیطان حاضر ہو گیا. یعنی جہاں جا کر انسان اللہ کی اطاعت نہ کر سکے وہاں سے کیا کرے، جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں اس جگہ کو چھوڑ دے. وہ کہتے ہیں جہاں اللہ کی اطاعت پر انسان قادر نہ ہو سکے تو پھر ہجرت کر لے. وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ایسا ہی کیا، پھر آگے پہنچ کر آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر نماز کی اقامت کی گئی، پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. یعنی زمین پہ نماز بھی نہیں پڑھی آپ نے. پھر صدقہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنا صدقہ نکالتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرتا ہے. یعنی اتنا نقصان دیتا ہے شیطان کو. شیطان انسان کو صدقہ نہیں کرنے دیتا کیونکہ وہ رد بلا ہے، اللہ کے غضب کو بجاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور اسی طرح انسان کے جو سیئات ہیں ان کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. تو شیطان سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے، اور شیطانی کاموں سے اور شیطانی چالوں سے اور شیطانی جگہوں سے، کیونکہ شیطان پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہے. تو جو شخص اس کا ساتھ دے گا یا جہاں شیطان حاضر ہوتے ہیں وہاں ہوگا تو پھر انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو اس لیے ہمارا بچنا اس سے ضروری. پھر اس کا اور اس کے ساتھیوں اور لشکروں کا انجام کیا ہے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، کہ پھر وہ اور تمام گمراہ لوگ اس میں اوندے منہ پھینک دیے جائیں گے. کس میں؟ جہنم میں، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی. تو انسان جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو شیطان کی پیروی سے بچنا ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، کہ جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، پھر اولاد آدم میں سے جو بھی تیرے پیچھے لگے گا تیرے سمیت سب کے لیے جہنم ہی پورا پورا بدلہ ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان شیطان کا راستہ چھوڑ کر رحمان کا راستہ
اختیار کرے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کی اس پر مدد فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم عملکم. وإیاکم.